ویلکم ٹو وی ٹاک. ناظرین، عمران خان صاحب کے تازہ ترین بلکہ گزشتہ روز کے ایک خطاب کے دوران انہوں نے جو بات کی اس کے اوپر امپورٹنٹ ایک ایلیمنٹ ہے جو اس کے اوپر بات کریں گے. ساتھ ہی انہوں نے آج صبح بھی آج دوپہر کے وقت ایک اور خطاب کیا اور اس کے اندر انہوں نے ان کا جو فوکس تھا وہ ملک کے اسٹوڈنٹس طلباء و طالبات تھے اور جس کے مطابق ان کے مطابق جو قوم کے مستقبل کی ضمانت ہوتے ہیں اور اس مستقبل کے ضمانت جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو ہمارے طلباء و طالبات ہیں ان سب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے جو بات کی انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسے ایک نظام کی ایک ایسے سسٹم کی ضرورت ہے جو بالکل شفاف اور بے حد نیوٹرل ہو. اگر ہم بات کریں گزشتہ روز کے خطاب کی تو خان صاحب کا جو ایک بہت عرصے سے ایک چلا آتا ایک خطاب کا ان کا ایک وتیرہ رہا تمام تر اپنے جو مخالفین ہیں ان کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو ایک ڈائریکشن بڑی کلیئر ان کی تھی. انہیں کہا کہ نیوٹرل جو ہے وہ تو جانور ہوتے ہیں اور نیوٹرل ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جی آپ نیوٹرل ہو جائیے، اور نیوٹرل جو ہے وہ تو ہمیں خدا بھی اجازت نہیں دیتا اس کی، ہمیں کوئی نہ کوئی سائڈ لینی پڑتی ہے. اور گزشتہ روز ان کا جو بیان ہے اس میں انہوں نے کوٹ اینڈ کوٹ کیا کہا میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے کہتا ہوں کہ وہ نیوٹرل ہو جائیں تاکہ فوج کا امیج بحال ہو سکے، ان میں جو قوم ہے ان کا اعتماد جو ہے وہ بحال کیا جا سکے. اب یہ اس کو اگر لیٹسٹ یو ٹرن آف عمران خان اگر کہا جائے تو وہ کسی طور بھی بجا نہیں، کسی طور بھی بیجا نہ ہوگا اور بالکل ڈفرینٹ ایک ان کا یو ٹرن جس کے حوالے سے وہ جانے بھی جاتے ہیں. اس سلسلے میں بہت ساری ہمارے پاس شواہد بھی موجود ہیں، بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جس میں خان صاحب جو ہے گزشتہ چند ماہ میں اپنے خطابات میں جو جلسوں میں انہوں نے کیے، لانگ مارچ جو انہوں نے جس کا آغاز کیا لبرٹی لاہور سے، اور اس دوران بھی انہوں نے یہ باقاعدہ جو ہے پبلک جو وہاں پہ موجود تھی، جو مجمع وہاں اکٹھا ہوا، اس سے جو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کیا کچھ کہا، کس کس طرح کی انہوں نے القاب جو ہیں وہ نوازے. اور اس کے بعد اب لیٹسٹ جو کل کی جو ان کی ایک تسلسل سے چلی آتی ایک خطابی کیفیت ہے جو ویڈیو کی صورت میں وہ اپنے عوام سے اور اپنے ووٹرز سے اور اپنے سپورٹرز سے وہ بیان کرتے ہیں اور ان کو اپنے دل کی بات بتاتے ہیں اور اپنا اسٹریٹجی بھی بتاتے ہیں. اور اس اسٹریٹجی کو بتاتے ہوئے اب انہوں نے غالباً وہ اسٹریٹجی میں وہ ایسا یو ٹرن لیا کہ اب اس کی کیا ضرورت اس وقت محسوس ہوئی انہیں. یہ اس موضوع پر اور اس پہلو پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وارث رضا صاحب. سر، ہم آپ کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتے ہیں. خان صاحب کو کیا ایسی ضرورت محسوس ہوئی اور اس وقت جو انہوں نے ایک بہت ہی تازہ ترین یو ٹرن لیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں خان صاحب اس وقت آئسولیشن کی طرف جاتے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ آئسولیشن کی طرف ہی نہیں جا رہے بلکہ خان صاحب جو ہے نا بہت زیادہ ڈسٹرب نظر آ رہے ہیں. چونکہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے ایک بڑا اہم حوالہ دیا اسٹوڈنٹس کے سے خطاب کا. جی تو اسٹوڈنٹ سے خطاب کا جہاں تک تعلق ہے تو ہمارے عمران خان صاحب جو ہے نا اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کو ایک گفتگو کے دوران جو ہے نا تاریخ اور تمام معاملات سے آگاہ کرتے ہیں. جی لیکن عمران خان سے آج تک 4 سال کی یا 3.5 پونے 4 سال کی حکومت میں یہ جو ہے نا انہوں نے قدم نہیں اٹھایا کہ اسٹوڈنٹس یونین جو کہ 1984 سے ایک جنرل عامر ضیاء نے جس پر بین لگایا تھا اس اسٹوڈنٹ یونین کی بحالی پر کوئی بات کر سکے. یعنی اسٹوڈنٹس کو آزادی نہیں دینا چاہتے، اسٹوڈنٹس کی آزادی رائے اور ان کے اظہار پر جو ہے نا پابندی پر بات نہیں کرتے، لیکن وہ اسٹوڈنٹس پر بات کرتے ہیں. یہ ایک ایسا دوہرا معیار ہے کہ جو یعنی بالکل خلاؤں میں جا کر جو ہے وہ گفتگو کرنے کے عادی ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ڈسپریٹ وہ اس لیے ہیں کہ میں نے شاید کل کی گفتگو میں بھی یہ آپ سے ظاہر بات کی تھی کہ جب کوئی بھی شخص پولیٹیکل نہیں ہوتا اور حادثاتی طور سے پولیٹکس میں آ جاتا ہے تو اس میں میچورٹی اور وہ زیرک جو پولیٹیکل جو ڈیپتھ ہوتی ہے وہ اس میں ہو نہیں سکتی. لہذا پولیٹکس
پولیٹیکل لیکن سر یہاں پہ ایک بات مجھے ایڈ کرنے دیجیے غالباً اس میں ایک بات میں ایڈ کروں گا سر، مجھے اجازت دیجیے کہ خان صاحب آپ نے بات کی کہ خان صاحب جو ہے وہ میچور جو ہے وہ پولیٹیشین نہیں ہے اور ان کے اندر جو میچورٹی ان پولیٹکس جو ہونی چاہیے وہ موجود نہیں ہے، لیکن آن دا کانٹریری سر ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ خان صاحب کی بھی جو سیاست ہے غالباً 2 دہائیوں سے زیادہ کا ایک عرصہ جو ہے وہ گزار چکے ہیں اپنی سیاسی کیریئر کے اندر، اور اس دوران بڑی تربیت بھی ان کی ہوئی اور بہت بڑے جو جید جو پولیٹیشنز ہیں یا جو موورز اینڈ شیکرز ہیں ان کی زیر تربیت رہے، اور پھر غالباً ان کو وہ موقع ملا جب انہوں نے کے پی میں جو ہے ایک گورنمنٹ جو ہے وہ قائم کی، پہلے کے پی میں، اس کے بعد پھر انہیں وفاق میں بھی موقع ملا. یہ تمام تر ان کی جو ایکسپیرینسز ہیں وہ ان کی سیاست سے ریلیٹڈ تو رہے. تو اب میرا خیال ہے کہ قدرے ان کی جو سیاسی بصیرت ہے وہ بڑھ جانی چاہیے، لیکن نظر یہ آتا ہے میری رائے میں کہ وہ دن بدن اس کا گراف جو ہے وہ ڈکلائننگ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا 20 سال 25 سال کم عرصہ ہے ایک ایکسپیرینس کا؟ دانش سے منسلک ہے جی ایک بات یاد رکھیے کہ دانش جو ہے وہ ہوتی ہے وہ بصیرت کی ماں ہوتی ہے. جی آپ جب آپ اس دانش کے اور فکر کے اور عمل کے اور تاریخ کے دوراہوں کو نہیں دیکھتے ہیں تو پولیٹیکل میچورٹی آپ میں آتی نہیں ہے. اور جب آپ سہاروں پر یا جس کو آپ کہنا چاہیے کہ اقتدار کے ایوانوں میں جو بلند بالا یا طاقتور افراد ہیں ان کے سہاروں پر چل رہے ہوتے ہیں تو پولیٹیکل ڈیپتھ تو نہیں آتی. آپ اقتدار حاصل کر سکتے ہیں، یعنی مثال کے طور پہ جیسے آپ نے مثال دی خیبر پختونخوا کی، جیسے مثال دی آپ نے مرکز کی، تو اقتدار حاصل کرنے کے بعد جب آپ میں ڈیپتھ نہیں ہوتی تو عوامی مسائل جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو گفتگو کرنا ہوتا ہے یا ان کو ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے عوامی بہبود میں، وہ جو ہے اس نان پولیٹیکل افراد جو ہوتے ہیں یا جن میں ڈیپتھ نہیں ہوتی، جو ڈیپتھ سے ماورا ہوتے ہیں، وہ پولیٹیکل طور سے عوام میں وہ حقوق سر ٹھیک، لیکن سر یہ عوامی بہبود کی آپ نے بات کی، یہاں پہ ایک پوائنٹ امپورٹنٹ ہے ٹو ڈسکس کہ آپ نے عوامی بہبود کی بات کی، آپ نے ڈیولپمنٹ کی بات کی، آپ نے ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات کی، اور وہ ایسی ترقی جس کی ہم متلاشی بھی ہیں آپ نے اس کی بات کی کہ وہ ایک عوامی شخصیت یا وہ عوامی نمائندہ یا عوامی لیڈر ہی کر سکتا ہے جس کا سیاست سے یا جس کا عوام سے ایک باقاعدہ لنک موجود ہو. سر اگر ہم یہ بات کریں اور اس کو ایک بینچ مارک کی صورت میں لے کر اس بات کو کہ عوامی بہبود وہ ایک ایسا پیمانہ ہے جس کے اوپر کسی بھی لیڈرشپ کو جو ہے وہ ماپا جا سکتا ہے، تو سر جو گزشتہ جو ہماری حکومتیں رہی ہیں، جو پیپلز پارٹی کی بھی رہی اور نون لیگ کی بھی رہی اور اس کے علاوہ جو کولیشن گورنمنٹس بھی رہیں اور اب موجودہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، وہ تو خاصے سیاسی طور پہ بڑے ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں، بڑے منجے ہوئے سیاست دان بھی موجود ہیں، لیکن یہ جو عوامی بہبود والا جو ایک کارنر ہے، یہ خانہ ہے، یہ خالی ہے. اس میں عوامی فلاح و بہبود کے اوپر تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کام نظر آ رہا ہے، کوئی کانکریٹ کسی قسم کا پلان، کوئی اسٹریٹجی جس کی ہم گزشتہ اپنے پروگرامز میں بھی بات کرتے رہے. اصل جو مقصد ہے اس پروگرام کا بھی اور اس قسم کے اور پروگرامز کا بھی وہ یہی ہوتا ہے کہ عوامی رائے اور عوام کی جو بہبود اور فلاح کے اوپر جو کام کیے جاتے ہیں اس کے اوپر سیٹسفیکشن کریٹ کی جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مقصد صرف یہ کیا آپ ایک ہی ڈائریکشن پہ تو نہیں بات کر رہے؟ نقطہ نظر جو ہے وہ بالکل اور پرو عوامی نقطہ نظر ہے. اس میں بنیادی خرابی کیا ہے؟ بنیادی خرابی یہ ہے جس کو ہم نے اور آپ نے ٹریس کرنا ہے کہ عوام کی بہبود کی، ان کی فلاح کی، ان کی ترقی کی، ان کے انہانسمنٹ کی جو بات نہیں کی جاتی پاکستان میں، یا پرٹیکولر پاکستان کی بات کر رہے ہیں ہم، جی ٹھیک ہے نا، تو اس میں اس لیے نہیں کی جاتی کہ ہمارے ہاں بنیادی طور سے جو بورن پولیٹیشن ہے وہ بورن پولیٹیشن کو ہمیشہ ڈی ریل کیا گیا یا ان کو یعنی دبایا گیا یا ان کو جو ہے وہ ختم کیا گیا. جبکہ ایک جو نان پروڈکٹیو یونٹ کے طور پر اور ایک پروڈکشن کی گئی لوگوں کی، یعنی سیاسی لوگوں کی، اور ان کو جو ہے نا ایک خاص پیمانے پر جو ہے نا ایک خاص سانچے میں ڈالا گیا. ٹھیک. تو جب وہ خاص سانچے میں ڈھلنے کے بعد یعنی پیپلز پارٹی بھی
جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے, آپ کی نون لیگ بھی اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے, اور جتنے پولیٹیکل پی ڈی ایم میں پارٹیاں دیکھیں گے آپ وہ پروڈکشن ہے اسٹیبلشمنٹ کی. سر یہاں پہ ایک سوال, ایک اگین آئی وڈ ڈیفر ٹو وٹ یو سیڈ, کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ تمام تر جو پارٹیز ہیں ان کی جی کے بعد جب وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر جی اس سے باہر آتے ہیں تو کہیں کہیں آپ کو وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ عوامی کلر اپنانے پر مجبور ہو جاتے ہیں. درست بات, لیکن اس وقت تک عوام ان سے دور ہو چکی ہوتی ہے, کیونکہ عوام ان سے جو توقعات کی ہوئی ہوتی ہے وہ اس کی توقع پر پورا نہیں اترتے, لہذا عوام اور ان کے درمیان ایک گیپ رہتا ہے. ٹھیک. اچھا یہاں پہ میں پوائنٹ ایک اور ایڈ کرنا چاہ رہا تھا اور میں اس کو کرتا چلوں کہ آپ نے جیسے ذکر کیا کہ دوسری پارٹیز جو ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی ہی زیر سایہ جو ہے وہ ان کی پرورش ہوئی, لیکن سر کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ریاست ہے اس کے ستونوں میں سے ایک ستون کا امپورٹنٹ رول پلے کرنا تو ایک واضح میرا خیال ہے کہ بڑی حقیقت ہے, جس میں چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے وہ مقننہ ہو, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, یا چاہے وہ میڈیا ہو, تو ان سب کے رولز جو وہ ڈیفائنڈ ہیں کسی بھی ریاست کے معاملات کو چلانے کے لیے. تو ہم اگر کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہی صرف پرو اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ نے ہی ایسی سیاسی پارٹیوں کو اور ایسے رہنماؤں کو جو ہے وہ تربیت دی یا وہ ان کے زیر سایہ آئے, تو یہ تو ایک بڑی نارمل بات ہے اور یہ نارمیٹو تھیوری ہے. میں اس سوال کا مقصد یہ ہے کہ ہم دوسری پارٹیز کو اگر دیکھیں تو وہاں پہ تو ہمیں ایک ہی طرف کی سیاست نظر آتی ہے کہ وہ جو کہ بالکل جس کو کہا جائے کہ وہ موروثی سیاست ہے, کہ وہ ان کی نسل در نسل جو ہے وہ ایک ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ ایک کے بعد دوسرے کو اور دوسرے کے بعد تیسرے کو مل رہی ہے. اسی طرح ہم نے سلمان شہباز صاحب کی بات کی, اس سے پہلے حمزہ شہباز بھی موجود ہیں اور مریم صفدر, مریم نواز بھی موجود ہیں. اسی طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات کی جائے تو وہ بھی ان کو بھی وراثت میں ملی. اب خان صاحب کی کیونکہ ظاہر ہے ایک ایسی ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی بٹوین دا میسز کہ شاید یہ موروثی سیاست کو جو ہے وہ کسی حد تک اس طرح کرٹیل جو ان کا بن گیا ہے اس کو کنٹین کریں گے, ان کو روکیں گے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وہ الیکٹیبلز کو لے آئے اور پھر اب انہوں نے وہی ایک اپنا وتیرہ اپنا لیا ہے. شاید ان کو یہ بصیرت نہیں تھی جیسے کہ آپ نے ذکر کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی طور پہ کیا فیوچر ہے کہ جو پارٹیز ہیں ان کی جو لیڈرشپ وہ صرف موروثی سیاست کے حوالے سے ہی رہے گی, یا اس کے اندر بھی کوئی ڈیموکریسی کا ذکر ہوگا, یا وہ لوگ جو آگے آنا چاہیے جن کو, جس کا آپ نے ذکر کیا کہ سیاسی طور پہ بہت اچھے اور بہت ویژنری لوگ ہیں لیکن انفارچونیٹلی وہ مین سٹریم پہ نہیں آتے, وہ کس طرح آئیں گے سر؟ نہیں دیکھیے یہ ویری کرتے وہ کنڈیشن ٹو کنڈیشن ویری کرتی ہے. دیکھیے آپ ہمارے خطے کو خاص طور سے پاک و ہند کا جو خطہ ہے اور جو ایشیا کی دیگر ممالک ہیں یا یورپ کے دیگر ممالک ہیں, تو یہ ویری کرتی ہے کنڈیشن ٹو کنڈیشن صورتحال. کہیں بہت زیادہ صورتحال ایسی بہترین آپ دیکھیں گے کہ لیگیسی نے بہت زیادہ پروڈیوس کیا ہے عوام کے لیے, کہیں لیگیسی نے جو ہے نا وہ ڈیٹرائزنگ سچویشن جو ہے نا پیدا کی ہے جیسے پاکستان میں. تو موروثیت جو ہے نا وہ موروثیت جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ یعنی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس کو آپ تنقید کا نشانہ بنائیں. موروثیت میں اگر اس کی بہتری نہیں آتی ہے تو وہ تنقید کا نشانہ ہو سکتی ہے کہ بھئی اگر ایک لیگیسی ہے اور اس لیگیسی کو لے کر جو ہے نا آئندہ آنے والی نسل جو ہے وہ درست نہیں ہو رہی یا اس پر ڈیولپمنٹ نہیں کر رہی تو وہ بری بات ہے. لیکن اگر موروثیت اس بنیاد پر ہو کہ وہ ڈیولپمنٹ کی طرف جائے اور نئے تقاضوں کی طرف جائے تو میرے خیال, جیسے میں آپ کو ایک مثال, بہت اہم مثال دوں, قطر جہاں پر آج کل فٹ بال کے میچ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, قطر ایک ایسا ملک ہے جہاں پر جو ہے نا بادشاہت ہے. اب بادشاہت کے ہونے کے باوجود ان کے قطر کے جو امیر تھے 92 کی بات کر رہا ہوں, تو وہ اب ان کی اولادیں چل رہی ہیں. لیکن آج قطر کی اکنامک جو کنڈیشن ہے وہ پورے عرب میں سب سے بہترین کنڈیشن ہے, کیونکہ ان کی موروثیت جو ہے یعنی ان کے بیٹوں کی موروثیت جو ہے نا, انہوں نے نئے ٹرینڈ جو دنیا کے تھے یا عوام کو بہتر سے بہتر مراعات
रहने के जो ट्रेंड से उनको जो है ना उन्होंने समझा, परखा और उनको अपनाया। आज देखें उनकी इकोनॉमी भी बहुत स्टेबल है और उनके अवाम जो है ना वहां से भी कोई किराए नजर आपको नहीं आता। ठीक तो सर, लेकिन सर ये बेंचमार्क वेरी करती है। ठीक है, कंडीशन टू सिचुएशन जो है उसके हिसाब से तयन किया जा सकता है कि ये पर्सन टू पर्सन या इलाकाई तौर पे वेरी करती है ये तमाम तर जो रिजल्ट्स हैं। आपने जिक्र किया कतर का, इसी तरह अगर हम जिक्र करें सऊदी अरेबिया का, वहाँ पे भी जो MBS हैं उनकी भी अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो बड़ी लाइकली है और वहाँ पे भी बड़ी रेवोल्यूशनरी चेंजेस आ रही हैं। वो भी अपनी जो इकॉनमी है उसको वो ऑयल इकॉनमी से वो टूरिज़्म और टूरिज़्म इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा उन्होंने, आपने देखा कि गुज़िश्ता चंद सालों में MBS की ज़ेर सदारत, ज़ेर निगरानी बहुत एक चेंज आया है सऊदी अरेबिया में भी। लेकिन सर इसके साथ साथ ऑन द कॉन्ट्रेरी हम बात करें तो जमहूरियत जहाँ पे वो क्योंकि मोनार्की है, दोनों ममालिक का जिनका आपने जिक्र किया वहाँ पे बादशाहत है। हम जिक्र कर रहे हैं एक ऐसी डेमोक्रेसी का जिसका पिछले 75 साल का एक एक्सपीरियंस है, जहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स भी रहीं, जहाँ पे कुछ जो है वो डिक्टेटरशिप भी गुजरी, लेकिन सर एक बैलेंस क्रिएट हुआ और उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक ऐसा वक्त आया कि जहाँ पे अवाम जो है वो थोड़ी बहुत शऊर रखती है और वो इस बात को समझ सकती है कि क्या डिफरेंस है बिटवीन अ मोनार्की एंड अ डेमोक्रेसी। अब अगर हम डेमोक्रेसी में बैठ के बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से हमें इन तमाम तर सवालों पे और इन तमाम तर पहलुओं पे ज़रूर रोशनी डालनी चाहिए और अपनी नज़र दौड़ानी चाहिए कि क्या ये डेमोक्रेसी जिसका हम जिक्र करते हैं और फिर इलेक्टेड सेलेक्टेड की बात करते हैं वो विद इन द पार्टीज़ वो क्यों नहीं हमें दिखती, वो क्यों वही फिर वो मरूसी बात आ जाती है। सवाल है वो ये है कि बुनियादी तौर से होता ये है कि जो पार्टी जो आवाम की सूरत हाल को बेहतर करना चाहती है, अवामी बहबूद की बात करना चाहती है, वो बुनियादी तौर से किसी नजरिए पर कायम होती है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टियों का डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में जो है ना उनका कोई नुक्ता नजर नहीं है। हमेशा याद रखा जाए कि डेमोक्रेसी में पार्टी अलग होती है और हुकूमत अलग होती है। हुकूमती ओहदे अलग होते हैं, पार्टी के ओहदे अलग होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, देखिए ये बात बहुत अहम है राय, इसको समझना कि आपके यहाँ जो डेमोक्रेसी है वो जिसको कहना चाहिए कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी, कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी अपने मुनाफे के साथ चलती है, अपने मार्केट वैल्यू के साथ चलती है और अवाम के मफादात के करीब उस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस को होना चाहिए। प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस जो है वो बुनियादी तौर से नजरियात जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान थी जी या सोशलिस्ट पार्टीज होती हैं, वो क्या करती हैं कि वो अवाम के अंदर से निकलती हैं और वहीं वो लीडरशिप पैदा होती है और उसके बाद जब वो स्ट्रगल में आकर जो है ना वो अपना एक नुक्ता नजर बनाती है और उस नुक्ता नजर पर बहस मुबाहिस करके जो है ना आपस में एक मुकाबले का इम्तिहान होता है उन पार्टी के अंदर और वो जो है वो मुंतखब होकर आते हैं। जबकि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, ये कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी है, इसमें कैपिटल को जो है वो ज्यादा अहमियत दी जाती है, कैपिटल इंटरेस्ट को। लिहाजा कैपिटल इंटरेस्ट के हवाले से ये जो लेगेसी का जो हमारे यहाँ एक मुसीबत आई हुई है, ताकि एक कैपिटल के मुनाफे की एक लेगेसी दूसरी लेगेसी में जब जाए तो कैपिटल को नुकसान ना हो, सरमाए को नुकसान ना हो, तो हमारे यहाँ ये ड्यूल जो रवैया डेमोक्रेसी के साथ है, जब तक ड्यूल रवैया यानी हमारे यहाँ या तो प्रो डेमोक्रेटिक वैल्यूज होनी चाहिए जो कि हमारे यहाँ वेस्टर्न डेमोक्रेसी या कैपिटल डेमोक्रेसी नाफिज नहीं होने देना चाहती, जिसकी सारी ये पैदावार पीपल्स पार्टी, नून लीग या इमरान खान आप देख रहे हो। बिल्कुल ठीक। तो ड्यूल रवैया है, ड्यूल रवैये की बुनियाद पर ये पॉलिटिकल पार्टियां अपने अंदर भी पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं कायम कर पा रही। ये इनकी मजबूरी नहीं है, ये आपके वेस्टर्न डेमोक्रेसी चाहती ही नहीं है कि इनके दरमियान जो है ना डेमोक्रेटिक वैल्यूज आ जाए। ठीक, थैंक यू सो मच सर, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। और नाज़रीन अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک. ابھی بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے خان صاحب کی ایک لیٹسٹ یو ٹرن کے حوالے سے, اور اس کے اوپر ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے سینئر صحافی وارث رضا صاحب. ہم نے بات کی اور خان صاحب کے ایک یو ٹرن کے اوپر. اب ایک اور بات کر لیتے ہیں, وہ بھی کیونکہ انفارچونیٹلی ابھی جو سچویشن ہے پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن, اس کے اندر خان صاحب کا ایک بڑا اہم رول ہے, اور اب تک کی جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان میں سے میجورٹی آف دا ڈیولپمنٹس آر ریلیٹڈ ٹو پی ٹی آئی اینڈ ان کی اپوزیشن کی جو بھی اسٹریٹجی ہے اس حوالے سے, اور خان صاحب کیونکہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں تو اس حوالے سے ان کی سب سے اہمیت, ان کی زیادہ سے زیادہ اہمیت ان کو مل جاتی ہے. خان صاحب نے کل بھی ایک ایسا ایک اور زبردست قسم کا جو ہے وہ ایک ہمیں ایک تاریخ کے حوالے سے اگر بات کریں تو انہوں نے ایک تاریخ دے دی ہے, اور اس تاریخ کو انہوں نے کہا کہ جی 17 دسمبر کو انفیکٹ وہ یہ اعلان کریں گے کہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں. اب یہ اعلان کرنے والی جو بات ہے, غالباً اعلان سے ہمیں تو بچپن سے یہی سمجھ آتی تھی اور ہمیں لگتا تھا کہ اعلان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک کام کرنے جا رہا ہو اور وہ کر رہا ہے. اگر اسمبلیاں تحلیل کرنی تھیں تو اگر انہوں نے اعلان کرنا تھا وہ 17 دسمبر کو کرتے, یا جو گزشتہ روز انہوں نے ایک خطاب کیا, ایک اندیا دیا کہ جی وہ 17 دسمبر کو جو ہے یہ اعلان کر دیں گے. تو اس کے حوالے سے بچپن کی ایک چھوٹی سی مجھے ایک سٹوری یا بچپن کی وہ ایک کہاوت یاد آ گئی کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں. اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے لنڈن میں ہمارے جو ہیں بیورو چیف مقیم احمد صاحب. سر ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو ویری مچ راہیل بھائی. سر آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ اچھا, مجھے مقیم صاحب کی آواز نہیں آ رہی تھی. اچھا سر, اب جو ابھی ہم بات کر رہے تھے, جیسے کہ میں نے انٹرو میں کہا کہ خان صاحب نے جو کل ایک تاریخ دی ہے 17 دسمبر کی کہ وہ اعلان کریں گے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا, تو سر یہ اعلان کر کے کیا انہوں نے کچھ کوئی دھمکی نما ایک بات نہیں کی فار اپوزیشن ان کے پرسپیکٹو میں, کہ وہ انہوں نے جو اعلان کیا ہے اگر وہ اعلان ہی کر دیتے کہ آج اسمبلیاں تحلیل کر دی گئی ہیں تو غالباً بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے, یا ان کے پاس وہ ایک کوشن لے رہے ہیں کہ اچھا جسٹ ڈیولپ پریشر اور اس کے بعد پھر وہ کہیں کہ اچھا چلے میں ایک تاریخ میں اور ایڈیشن کر دیتا ہوں 25 تاریخ یا اس سے آگے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تاریخ والا جو معاملہ ہے یہ کس قدر ہیلپ فل ہوگا اور کس قدر یہ ٹیکٹک جو ہے وہ پریکٹیکل ہے؟ راہیل بھائی, اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ بیہائنڈ دا بیک ڈورز گفتگو کے سلسلے جاری ہیں, جی کئی طریقوں سے کیے جا رہے ہیں, اور اب تو اوپنلی بھی 8 سے 10 ملاقاتیں ہو چکی ہیں جس میں اسحاق ڈار صاحب, سردار ایاز صادق اور دیگر لوگ جو ہیں وہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کے دولت کدے پر حاضر ہوئے اور گفتگو ہوئی. بنیادی طور پر دونوں جانب سے سینگ پھنسائے ہوئے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب تاریخ دینے والی جو بار بار بات ہے وہ ٹائم بائی کرنے کی ٹیکنیک ہے کہ طریقے سے اس کے بغیر مسئلہ حل ہو جائے, لیکن اس میں خالی الیکشن ارلی یا الیکشن ڈیلے یا آن اٹس ٹائم, الیکشن کیا ہر مرض کا علاج ہوگا؟ کیا اکانومی چاہے وہ اب ہو چاہے وہ 8 مہینے بعد ہو, کیا اکانومی امپروو ہو جائے گی؟ کیا الیکشن کمیشن اتنا وزن برداشت کر لے گا کہ 8 مہینے کے اندر 2 الیکشن کرا سکے؟ کیا سیلاب زدگان کو اسی طریقے سے ووٹ کا حق ملے گا جس طرح عام حالات میں ہوتا؟ کیا انتظامات اس لیول پہ ہیں کہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے منصفانہ انتخابات ہو جائیں گے اور تمام سٹیک ہولڈرز اس کا نتیجہ بھی ایکسیپٹ کر لیں گے؟ یعنی الیکشن ایک جو ہے وہ ایک انار اور 100 بیمار والی سچویشن ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں یا کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن کے نتیجے میں تیل کے کنویں نکل آئیں گے. سر ایکچولی آپ نے بات درست کی, یہاں پہ ایک اور پوائنٹ ایڈ کر دوں, اس کو رسپونڈ کیجیے گا. یہاں پہ خان صاحب نے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران کچھ ایسی اسٹریٹجیز جو ہیں ان کی وہ خطاب کے ذریعے جس طرح وہ اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ بتاتے ہیں عوام کو, انہوں نے ایک ہفتے کے دوران جو اپنے بیانات کے ذریعے جو سٹینس بدلے ہیں, انہوں نے پہلے جو ہے اکنالجمنٹ کی صورت میں ایک اکنالجمنٹ دیا پرویز الہی صاحب کو جو سی ایم پنجاب ہیں, اور ان کو کہا کہ جی ہم ان کی بات سمجھ سکتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ڈیلے کیا جائے یہ اسمبلیاں تحلیل کرنے والا معاملہ. تو غالباً
اس وقت تو ایسا نظر آتا تھا کہ شاید ابھی تھوڑا سا ڈیلینگ جو ٹیکٹک ہے اس کو پرولونگ کیا جائے گا. پھر اسی تعطل اسی تسلسل میں انفیکٹ انہوں نے گزشتہ روز ایک ایسی بات کر دی, انہوں نے ایک تاریخ ہے اس کا متعین کر دیا اور بتا دیا کہ جی اس روز یعنی کہ 17 دسمبر کو اعلان کیا جائے گا کہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں. اب یہ ٹیکٹکس جو ہیں, یہ پریشر جو بنایا جا رہا ہے, یہ دو دھاری تلوار مجھے نظر آتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک طرف تو وہ آپ کی اپوزیشن کا جو پریشر ہے وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹس کی طرف ہے, دوسرا وہ آپ کے جو اتحادی ہیں پنجاب میں, کیا ان کو بھی پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میں نے اعلان کر دیا ہے اور میں نے اعلان کیا ہے کہ اس تاریخ کو اعلان کر دوں گا تو آپ بھی مان جائیں؟ کیا یہ دونوں طرف کا پریشر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ؟ اسی طرح ہی ہے کہ پریشر تو سب پر ہے, لیکن اس میں والی بات یہ ہے کہ مطلب آپ نے پنجاب میں ان کے اتحادی کا ذکر کیا, میجر الہی اس وقت چودھری پرویز الہی کا گروپ ہے 10 سیٹوں کے ساتھ, تو ان کی سچویشن یہ ہے کہ میں ایک ہی مثال پیش کر سکتا ہوں کہ بچے کا پسندیدہ کھلونا آپ اس سے چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں, تو وہ بچہ ایڑیاں رگڑے گا, کھلونے پہ جھپٹے گا, روئے پیٹے گا. اب وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آرگومنٹس پیش کر رہے ہیں. انہوں نے پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کو بھی بریف کر کے عمران خان صاحب کے پاس کئی مرتبہ بھیجا, جس میں انہیں یہ بتایا گیا کہ ہم نے اربوں روپے کے پروجیکٹس کے ٹینڈر کر دیے ہیں اور ان کی ڈیولپمنٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد ہمیں بینیفٹ ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ اگلا بجٹ ہم پیش کر دیں تو مزید ریلیف عوام کو دے کے ووٹوں کے حقدار ہو سکتے ہیں. تیسرا انہیں یہ بتایا گیا کہ قبلہ اگر صوبائی حکومتیں نہ رہیں تو آپ کو جائے امان اور جائے پناہ نہیں ملے گی. یہ گرفتاری 5 سے زیادہ کیسز آپ کے خلاف ہیں, جس میں توشہ خانہ ہے, جس میں وہ الیکشن کمیشن کی توہین والا بھی ہے, جس میں وہ ایجیٹیشن والے مقدمے بھی ہیں. تو یعنی اب وہ ہر طریقے سے ان کو یہ آرگومنٹس دیے جا رہے ہیں, بتایا جا رہا ہے. بالکل سر, دوسری آپ نے جو یہ ذکر کیا ان تمام تر کیسز کا جو خان صاحب کے خلاف ہیں, جس میں توشہ خانہ ہے, جس میں اور دیگر بھی جو ایک جو کل اخبار کی اور خبروں کی زینت بنا وہ جو ٹیرین وائٹ کا کیس ہے, ان کی جو اس حوالے سے جو بھی سٹینڈنگ ہے الیکشن کمیشن میں جو ہے وہ ان کی یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ وہ کیس جو ہے اس کو سماعت کے لیے بھی میرے خیال سے اس کی بھی ایکسیپٹنس ہو گئی ہے اور اب اس کے اوپر باقاعدہ سماعت کی جائے گی. تو یہ دوسری طرف کا پریشر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شاید خان صاحب کے اوپر بھی جو پریشر ہے وہ اچھا خاصا بلڈ ہو رہا ہے. تو اس صورتحال میں خان صاحب کی طرف سے یہ ایک بیک فائر یا ان کا جوابی کارروائی کا ایک تو سمجھ آتی ہے کہ شاید یہ جوابی کارروائی کی صورت میں انہوں نے ایک یہ اعلان کیا کہ تمام تر اپنے جو ان کے اپوزیشن یا ان کے مخالفین ہیں, انکلوڈنگ جس کو وہ الیکشن کمیشن کو بھی اپنا مخالف سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم اور ان کے جو سرکردہ رکن جو ہیں ان کے جو لیڈرز ہیں وہ شاید ان کے بندے ہیں, اور انہوں نے یہ اپنے خطاب میں ان کے بندوں کو اسی طرح کوٹ کیا کہ یہ ان کے لوگ ہیں اور ان لوگوں کے ہوتے ہوئے شفاف الیکشنز جو ہیں وہ پاکستان میں ناممکن ہیں. تو اس کے اوپر بھی اگر ہم خان صاحب سے سوال کیا جائے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں اور الیکشن کمیشن کا دیگر جو عملہ ہے وہ بھی بائسڈ ہے, تو اس صورت میں خان صاحب اگر الیکشن میں بھی جاتے ہیں اور پھر جب ریزلٹس آتے ہیں تو کیا خان صاحب ایکسیپٹ کریں گے اس کو؟ یہی تو ایشو ہے. اب اسی الیکشن کمشنر کی زیر قیادت الیکشن کمیشن الیکشن اناؤنس کر دیتا ہے. کیا پوزیشن ہوگی؟ کیا عمران خان مان جائیں گے؟ مردم شماری پر ایم کیو ایم کے اعتراضات ہیں جی, سیلاب زدگان اپنے علاقوں میں نہیں ہیں لاکھوں کی تعداد میں, اور اس کے علاوہ ایک نیا کٹا انہوں نے اور کھول دیا کہ یہ ڈیجیٹل مردم شماری کے بعد جو کریں گے. الیکشن کمیشن نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا اعلان اپریل میں کر دیا ہے. اگر وہ اوور لیپ کرے گا یا وہ یعنی تاریخیں ٹکرا جاتی ہیں کیونکہ تو کیا بنے گا؟ رمضان اور عید کا مطلب کئی چیزیں, یہ ایک چین ہے بہت بڑی کہ اس پہ ایک پزل کے ٹکڑے آپ کیسے جوڑ سکتے ہیں. تو اس میں کوئی چیز اتنی سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے. اب اس کا کیا حل ہوگا کہ سکندر سلطان راجہ الیکشن کمشنر رہیں اور الیکشن کرائیں, الیکشن کا نتیجہ ان کے حق میں نہ آیا, پھر کیا عمران خان کیا کہیں گے کہ ہم تو کہہ رہے تھے. اچھا, دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی نااہلی کا کیس جو ہے اب اس پر وہ کریمنل پروسیڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے لوور کورٹ میں.
اگرچہ ان کے پاس اپیل کا حق ہوگا، لیکن وقتی طور پہ پھر وہ الیکشن کمیشن ان کو ٹیک اپ کر لیا اس کیس کو بھی، کہ جس میں وہ پارٹی کی قیادت کے حقدار نہیں رہے کیونکہ انہیں سزا جی ہو سر چکی. بالکل سر. اب یہ ساری چیزیں ان تمام تر عوامل کے زیر عتاب جو آئے ہوئے ہیں خان صاحب، اور خاص طور پہ جو اس وقت ان کی جو کرنٹ سچویشن ہے، اس وقت تو ان کی جو ارد گرد کے جو ان کے بڑے بڑے چہرے جو ان کے ساتھ نظر آتے ہیں، وہ آج کل غالباً وہ تھوڑا سا بیک فٹ پہ آئے نظر آ رہے ہیں. میرے مطابق، میرے تجزیے کے مطابق اس وقت جو خان صاحب ہیں وہ خاصے آل الون نظر آ رہے ہیں. پچھلے ان کے خطابات اٹھا کے دیکھیں تو وہ سنگل ایک انڈیویجول کے طور پہ آپ کو نظر آئیں گے، اور ٹویٹ کے ذریعے جو ان کی جو بیکنگ کی جاتی ہے دیگر جو رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، ان کی طرف سے بھی کچھ جو ہے وہ سرد مہری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. تو اس وقت تو ایک بڑی آئسولیٹڈ سچویشن ہے خان صاحب کی. اور آپ نے ذکر کیا کہ جو ڈیٹیلز ہیں ریگارڈنگ کہ پریکٹیکلٹی آف جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، جس میں بہت سارے عوامل ہیں، جس میں سیلاب زدگان ہیں، جس میں جو ہے حلقہ بندی کا بھی ایک بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہے جو کہ ابھی طے ہونا باقی ہے. پھر جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ڈیجیٹل جو ایک ووٹنگ کی لسٹنگ ہے اور اس کے ساتھ جو دیگر اور معاملات ہیں، اس کے اوپر بھی ابھی کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ ہونا باقی ہے. تو ابھی پریکٹیکلی تو کہیں بھی الیکشن قریب نظر نہیں آتے، اور اگر الیکشنز اپنے وقت پر بھی ہوتے ہیں تو اس کا رزلٹ بھی اگر اسی الیکشن کمیشن اور اسی الیکشن کمشنر کی جو ہے زیر نگرانی ہوئے تو بھی ایک کوشچن ہے ابھی سے خان صاحب کی نظر میں، اور خان صاحب نے آلریڈی اس کے اوپر ایک کوشچن مارک کھڑا کر دیا ہے. تو اس کا مطلب تو ہے ہیڈ اور ٹیل وٹ ایور اٹ از، باری انہی کی آئی، تو وہ تو بڑا کلیئر ان کا سٹانس ہے. تو اگر باری نہ آئی تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے ان کی باری آئے یا نہ آئے، اگر کسی کو بھی 2/3 میجورٹی نہ ملی تو اس ملک کا کیا حال ہوگا. میں تو یہ سوچ کے پریشان ہوں کہ یہی 13-14 پارٹیاں جن کے نصیب میں ہمارا مقدر لکھ دیا گیا ہے کہ وہ سیاہ کریں یا سفید کریں، اور ہم انہی کو ووٹ دیں گے اور یہی آ کے ہم پر سواری کریں گے. تو اس کا تو کسی کے پاس کوئی واضح جواب نہیں ہے. لیکن سر 2/3 میجورٹی کی تو صورتحال آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو پاسبلٹی بالکل ہی نظر نہیں آتی، کیونکہ اتنی ڈیوائڈ ہے، اتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے، اور اتنا ایک ایسا ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے ہر علاقے کا، ہر طبقے کا، ہر چاہے اس کا تعلق کسی بھی لائک ایک خاص علاقے سے ہو، کسی ایک زبان بولنے والے ہوں، چاہے کسی ایک خطے میں رہنے والے ہوں، کسی صوبائی کی بات کر لیں، تو سب کچھ جو ہے وہ اتنا ڈفرینس ہے، اتنا ڈیوائڈ کریٹ ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں کہ 2/3 میجورٹی تو ایک بالکل ایک ایسی بات نظر آتی ہے کہ جو ماضی میں ہی کبھی ہوئی، اور ایک دفعہ ہوئی نون لیگ کو 2/3 میجورٹی ملی بھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. لیکن ابھی تو کہیں کوئی ایسی صورتحال پاکستان کے حوالے سے ہمیں نظر نہیں آتی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2/3 میجورٹی کیسے پاسبل ہوگی؟ دیکھیے یہ غیب کا علم تو خدا کو ہے، اور مطلب 2/3 بھی ہو جائے تو کیا کر لیں گے. اب میں کوئی مایوسی نہیں پھیلانا چاہتا کہ اس وقت ہمارے جو معاشرے کا حال ہے وہ 2-3 لفظوں میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ انفلیشن، ریسیشن، ڈپریشن اور ٹینشن. سر یہ آپ نے تینوں چاروں ایسے الفاظ کیے ہیں کہ اصل میں جو ان مسائل کا حل جو ہے وہ تلاشنا سب سے پہلی پرائرٹی ہونی چاہیے ہماری لیڈرشپ کی بھی اور ہماری حکومت کی بھی. اب یہ جو انفلیشن ہے اس کا تعلق ڈائریکٹ بنتا ہے ہماری معیشت سے، اور وہ دنیا جو ہے اس وقت انفلیشن کے جو ہے وہ بالکل پنجوں میں جو ہے وہ جکڑی ہوئی ہے، اور سپر پاور امریکن جیسی سپر پاور جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ انڈر سیج ہے. اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو پاکستان کی جو اس وقت معیشت ہے اس کا تو بالکل کوئی پرسان حال ہے ہی نہیں. اور ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں ان کے حوالے سے بات کی جائے، چاہے وزارت خزانہ کی بات کی جائے پوری کی پوری، تو کوئی فیوچر بھی نظر نہیں آتا. تو پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ کیسے پاسبل ہوگا وداؤٹ اینی پلاننگ، جو کہ معیشت پر بھی ہو، سیاست پر بھی ہو، اور ڈیولپمنٹ، ہیومن ڈیولپمنٹ پر بھی ہو، اور تمام تر وہ معاملات جو ابھی پاکستان میں جو پانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، یا سیلاب یا خشک سالی، وہ کون حل کرے گا سر؟ دیکھیے یہ جو اب الیکشن مانگ رہے ہیں انہوں نے بھی کوئی اسٹریٹجی پیش نہیں کی کہ ہم 3 مہینے کے بعد کہاں سے تیل کے کنویں کھودیں گے. جو 8 مہینے کے بعد الیکشن مانگ رہے ہیں ان سے نہ ڈالر کی پرواز رک رہی ہے، نہ مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے. کل کی رپورٹ ہے ایشیائی بینک کی
ADB جس کو کہتے ہیں ایشیائی ڈیولپمنٹ بینک، وہ کہہ رہا ہے جی پاکستان جنوبی ایشیا کا دوسرا مہنگا ترین ملک ہے اور مہنگائی کی شرح بڑھ بھی سکتی ہے. سر اور تھینک یو سو مچ. آپ کے اس پوائنٹ سے ہم جو ہے وہ انفارچونیٹلی ہمارے پروگرام کا جو وقت ختم ہو گیا. ہم مزید اس گفتگو جو ہے وہ اگلے پروگرام تک کے لیے جو ہے وہ پینڈنگ کرتے ہیں، اور تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.